آج میں آپ کو ایک بہت اچھا سا واقعہ سناؤں گی۔ بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھت ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائی لہجے میں بولا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند ہو گیا ہے اور آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ بشر بن حارث؟ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، کہیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اب اجنبی نے ایک حیران کن نگاہ سے سر سے لے کر پاؤں تک اس لڑکھڑاتے شخص کو دیکھا اور بولا کہ کیا واقعی آپ بشر بن حارث ہیں؟ بشر بن حارث نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی شک ہے کیا؟ اتنے میں اجنبی شخص نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ساتھ ہی پیغام دیا، سنو بشر بن حارث، خالق کے ارض و سماح نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دفعہ یوں ہی نشے میں دھت وہ لڑکھڑاتا ہوا گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہا تھا اور گندگی کے ڈھیر پر ایک کاغذ پر اس کی نظر پڑی اور اس کاغذ پر اسم اللہ لکھا دیکھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے اٹھایا، چوما، صاف کیا، خوشبو لگائی اور ایک پاک جگہ پر رکھ دیا اور ساتھ بولا، اے مالک عرش عظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ بس یہی ادا بشر بن حارث کو بشر حافی رحمت اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں سے بھی گزرتے تھے وہاں پر چوپاہے بھی کبھی پیشاب نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ نے ان گلیوں میں سے ننگے پاؤں گزرنا ہوتا تھا۔ یہ وہی بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ احمد بن حنبل جس خدا کو مانتا ہے، بشر حافی اس خدا کو جانتا ہے، اس خدا کو پہچانتا ہے۔ تو دیکھا کتنا بڑا درجہ پایا انہوں نے صرف اس چھوٹی سی نیکی کے عوض۔ آپ نے دیکھا اللہ بہت قدردان ہے۔ ہم لوگ بھی جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے۔ تو جب بھی نیکی کا موقع ہاتھ لگے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور نیکی کر لیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو مقدس اوراق ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اخبارات ہیں، ان پر پاک ہستیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، کوئی آیات لکھی ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں یوں پھینک نہیں دینا چاہیے۔ اکثر لوگ اخبارات میں روٹی وغیرہ ڈالتے ہیں یا کسی طرح بھی آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے اوراق ہیں جن کے اوپر پاک ہستیوں کے نام ہیں، آیات لکھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ انہیں ہم بہت احتیاط سے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، ان کی بے ادبی نہ ہونے دیں۔ اور یقیناً اللہ پاک بہت قدردان ہے، وہ ان باتوں کو نوٹ کرتا ہے اور پھر ہمیں بدلے میں اس کی جزا عطا کرتا ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کرنے کی، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، اور اس میسج کو ضرور باقی دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کو بھی اگر ہدایت مل جائے تو ہم سب کا بھلا ہو جائے گا۔